آپ نے 9/11 کا ذکر اکثر سنا ہوگا۔ 9/11 اگرچہ دو ہندسے ہیں، لیکن ان کا تعلق امریکہ میں ہونے والے ایک بہت بڑے واقعے سے ہے۔ اسی طرح سے برطانیہ کی تاریخ میں 7/7 کی اہمیت ہے، اور یہ واقعہ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے 7 جولائی 2005 کو پیش آیا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن میں لندن ہی میں موجود تھا۔ ہوا یوں کہ میں اس سے صرف ایک دن پہلے یعنی 6 جولائی کو پاکستان سے لندن پہنچا تھا۔ وہ رات میں نے ایک دوست کے ہاں گزاری، اور اگلے دن یعنی 7 جولائی کو مجھے لندن سے نارتھ انگلینڈ میں ایک جگہ ہے نیو کاسل اپان ٹائن، وہاں پہ بس لے کے جانا تھا۔ اور اس بس کا ٹکٹ میں نے 1 مہینہ پہلے لیا تھا، اس لیے وہ مجھے بہت سستا یعنی 1 پاؤنڈ کا ملا، ورنہ ویسے ہی آپ موقع پہ جا کے ٹکٹ لیں تو وہ تقریباً 15 پاؤنڈ کا پڑتا تھا اس وقت۔ 7 جولائی کی صبح میں اپنے دوست کے گھر سے نکلا۔ وہ ویمبلی وہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں کا فٹ بال اسٹیڈیم بھی مشہور ہے، تو اس کے قریب وہاں پہ رہتا تھا میرا دوست، تو اس کے ساتھ میں نے رات گزاری۔ صبح میں نکلا نیو کاسل اپان ٹائن جانے کے لیے۔ 1 پاؤنڈ کا ٹکٹ میں نے بس کا خریدا ہوا ہے، وہ میرے پاس ہے۔ تو میں تقریباً کوئی 9:30 پونے 10 کا ٹائم ہوگا، میں نکلا وہاں سے، اور میں ویمبلی جو ٹیوب اسٹیشن ہے جو لندن کی انڈر گراؤنڈ ہے وہاں پہنچا کہ وہاں سے میں ٹرین لے کے وکٹوریہ اسٹیشن چلا جاؤں۔ اچھا، اب میں جب ویمبلی اسٹیشن پہنچا تو وہاں پہ ایک عجیب عالم میں نے دیکھا کہ ہر طرف پولیس ہی پولیس ہے، سیکیورٹی اہلکار ہیں سیاہ وردیوں میں، مختلف قسم کی یونیفارمز ہیں ان کی، اور بہت سارے سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ گھوڑوں پہ پھر رہے ہیں، اور سڑک پہ گاڑیاں بالکل ختم ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، زرد رنگ کی پٹیاں، لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ ویمبلی کا اسٹیشن تھا، اس کے اندر میں نے جانے کی کوشش کی تو مجھے انہوں نے روک دیا، کہتا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے بھائی، میں نے آگے جانا ہے، مجھے بس پکڑنی ہے۔ تو کہتا کہ نہیں آپ واپس جائیں۔ تو میں نے پوچھا ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر دوسرے سیکورٹی اہلکار بھی آ گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ وہاں سے چلے جائیں۔ تو اچھا، اب یہ وہ زمانہ تھا جب اسمارٹ فون کا دور نہیں تھا، 2005 کی بات کر رہا ہوں میں۔ ابھی آئی فون کو آنے میں ابھی کچھ 2 سال باقی تھے۔ تو مجھے اب کوئی نہیں پتہ چل رہا۔ 1-2 اور لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اچھا، یہ صورتحال تھی کہ اب ہر طرف جس طرح کہ میں نے بتایا کہ سیکورٹی اہلکار ہیں، پولیس والے ہیں، گھوڑوں پہ پھر رہے ہیں، تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے، جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ تو بہت ہی کنفیوژن، لوگ ادھر سے ادھر ہونک چہروں سے پھیل رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں ہیں۔ تو خیر میں واپس آیا اپنے دوست کے گھر، تو اسے میں نے پوچھا کہ یار یہ کچھ چکر ہو گیا ہے لندن میں، کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے، تو پتہ تو کرو کیا ہے۔ تو اس نے کال وال کرنے کی کوشش کی، لیکن موبائل فون کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ تو اچھا، اس کے پاس اتفاق سے ٹی وی نہیں تھا اس کے گھر میں، تو وہ عارضی طور پہ رہ رہا تھا، تو کچھ اب پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو لیکن اس کے پاس ایک کمپیوٹر تھا، ایک پرانا سا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تھا، تو جو کہ جس میں انٹرنیٹ موجود تھا۔ تو وہ میں نے آن کیا اور وہاں جا کے پھر میں نے چیک کیا، تو تب جا کے پتہ چلا کہ لندن میں 4 بڑے حملے ہوئے ہیں، خودکش حملے ہوئے ہیں، اور جس میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اور اس وقت ابتدائی طور پہ ظاہر ہے کہ ابھی چند گھنٹے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، تو کوئی خبریں نہیں آ رہی تھیں، تو کنفیوژن تھی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ لندن میں بڑے پیمانے پہ کوئی حملے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں ظاہر ہے رک گیا، کیونکہ پورا لندن جو تھا وہ پولیس نے گھیرے میں لے کے اس کو مکمل طور پہ بلاک کر دیا تھا، ہر طرح کی ٹریفک روک دی تھی، اور بسیں اور جو ٹرینس ہیں ان کا تو چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو خیر میں وہاں پہ رکا، اور پھر نیٹ ہی سے انفارمیشن لیتے رہے، ٹی وی تھا نہیں۔ تو بعد میں پھر آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہوئیں، اور پھر معلوم ہوا کہ 4 نوجوان تھے جنہوں نے 4 مختلف جگہوں پہ خودکش حملے کیے۔ اور پھر بعد میں جب ڈیتھ ٹول سامنے آیا، جب اس کا پتہ چلا، تو معلوم ہوا کہ 4 یہ جو خودکش تھے ان کو چھوڑ کے
یعنی ان کے علاوہ 52 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے اور کوئی 700 سے زیادہ لوگ اس واقعے میں زخمی ہوئے۔ برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے ہولناک دہشت گرد حملہ اس کو قرار دیا گیا، اور جیسے امریکہ میں 9/11 جیسے کہا جائے، جیسے 9/11 ایک لفظ بن گیا ہے جو لوگوں کی ایک اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گیا ہے، ویسے ہی برطانیہ میں 7/7 اس کو کہا جانے لگا، یعنی 7 جولائی۔ جولائی چونکہ 7واں مہینہ ہے تو اس لیے 7/7، اور پھر اس کی بہت بڑے پیمانے پہ اس کا ایک آفٹر ماتھ جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہوا، پورے برطانیہ میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ایک تو آفیشیل اس کا رسپانس تھا، پھر عوامی جو ایک غم و غصہ تھا، کیونکہ جن لوگوں نے یہ حملے کیے تھے وہ مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے کچھ ویڈیو میسیج بھی ریکارڈ کیے تھے حملوں سے پہلے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف بھی ایک بڑے پیمانے پہ بیک لیش شروع ہو گیا، اور کئی بلکہ مسجدوں پہ بھی حملے ہوئے، مسلمانوں پہ حملے ہوئے، اور ایک جو اسلاموفوبیا جس کو کہا جاتا ہے اس کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے ایسے واقعات کے بعد اس لیول کی دہشت اور لوگوں کے چہروں پہ ہراس نہیں دیکھا جو میں نے لندن میں وہاں پہ دیکھا، کیونکہ لندن ایک محفوظ شہر تصور کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے کوآرڈینیٹڈ حملے ہوں، اور اس لیے لوگ جو تھے وہ جس طرح سے پھر رہے تھے اور جس طرح ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ ابھی مزید کوئی حملے ہو رہے ہیں، اور چونکہ 9/11 ابھی چند سال پہلے ہوا تھا تو اس وجہ سے بھی لوگوں میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ دہشت پھیلی ہوئی تھی، اور سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ ابھی مزید حملے ہونے ہیں تو وہ کہاں پہ ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد انگلینڈ میں بہت بڑے پیمانے پہ تحقیقات شروع ہوئی کہ آخر یہ حملہ کیسے ہوا، کیونکہ یہ جو چاروں حملہ آور تھے یہ خود مقامی انگلینڈ کے رہنے والے تھے، یہ جس کو ہوم گرون کہتے ہیں وہ تھے، یہ وہیں پہ جمپل ان کی انگلینڈ ہی کی تھی، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پہ مزید اس بات پہ غور و فکر ہوا کہ آخر کیسے، کون سے حالات ہیں، کس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ اس مطلب حد تک پہنچے کہ انہوں نے جا کے خودکش حملے کیے۔ اچھا، ان کی کچھ ویڈیوز سامنے آئی تھیں جس میں انہوں نے اپنے جو موٹیوز ہیں وہ انہوں نے بتائے تھے، اور اس میں وہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن آج 20 سال بعد بھی اتنے بڑے پیمانے پہ تحقیقات کے بعد بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کا کسی بین الاقوامی بڑی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ القاعدہ والوں نے، ایمن الظواہری نے بعد میں ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ ہم نے پلان کیا تھا، لیکن اس کے کوئی واضح کوئی ثبوت نہیں مل سکا، اور انگلینڈ میں کئی لوگوں کو اس شک میں کہ یہ ان کے ساتھی تھے یا سہولت کار تھے، اس کے شک میں ان کو حراست میں لیا گیا، لیکن وہ بعد میں کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ تو اس لیے یہ آج 20 سال بعد بھی یہ معاملہ حل طلب ہے کہ یہ لوگ، ٹھیک ہے 4 لوگ تو مارے گئے، لیکن یہ کیسے اس نہج تک پہنچے اور کیسے یہ انہوں نے کیا، اور اس کی پلاننگ میں کیا کوئی تنظیم انوالو تھی یا انہوں نے خود ہی اپنے طور پہ پلان کیا، تو آج 20 سال بھی اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ چونکہ میں نے اپنے ذاتی واقعے سے شروع کیا تھا تو میں پھر بتا دوں کہ پھر اگلے دن راستے کھل گئے، اور پھر میں گیا جو وکٹوریہ اسٹیشن ہے، اور پھر وہاں سے میں نے ٹکٹ لیا، لیکن میرا جو 1 پاؤنڈ والا جو میں نے پیسے بچانے کے لیے جو پہلے ہی سے ایڈوانس میں ٹکٹ لیا ہوا تھا وہ ضائع ہو چکا تھا، تو میں نے ان سے تھوڑی سی بحث بھی کی کہ بھئی یہ تو کل تو راستے بند تھے اور اس لیے ٹکٹ آپ آج اس کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مجھے موقع ہی پہ پھر ایک مہنگا والا ٹکٹ خریدنا پڑا، اور وہ ٹکٹ خرید کے پھر میں اپنی منزل کی طرف پہنچا۔